سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال الله تعالى في موضع آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حمود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حمود. یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. پیے گا کوثر ملے گی جنت اسی کو محشر میں چین ہوگا. پیے گا کوثر ملے گی جنت اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسن ہوگا. تمام قسم کی تعریفات بزرگی برتری صلی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد بہت سارے احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر کیے. اس اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا فضل اور احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا کیا اور
احسان پر احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موحد توحید پرست بنایا۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سرزمین پر آخری نبی، انتم سندیشتہ، لاسٹ میسنجر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی، جس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شب و روز کا تذکرہ کیا اور ان کی کاؤنٹنگ کا بھی بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی، مہینوں کی کاؤنٹنگ 12 ہے۔ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین نے 12 رکھی۔ وہ مہینوں کی تعداد جنہیں ہم جنوری فروری کہتے ہیں یہ نہیں، بلکہ مہینوں کی تعداد وہ جس کی ابتدا محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے اور ذی الحجہ کے مہینے پر جس کا اختتام ہوتا ہے، مہینوں کی تعداد وہ۔ ان تمام 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے کچھ مہینوں کو خصوصیت عطا کی، ان کا تقدس اور ان کی حرمت کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، تقدس والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور یہی بہتر دین ہے، سیدھا دین ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور تعلیم بیان کی اور اس چیز کا حکم دیا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 12 مہینوں کے اندر تو تمہیں ظلم نہیں کرنا اپنے آپ پر، لیکن 4 مہینوں کے اندر خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ آئیے صحیح بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بیان فرماتے ہیں کہ سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے لگاتار ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ ہے جو شعبان اور جمادہ کے بیچ میں آتا ہے، جسے ہم اور آپ رجب کے مہینے کے نام سے جانتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ 4 مہینے جنہیں اللہ رب العالمین نے حرمت عطا کی، تقدس نے عطا کیا، جس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کی ایک الگ فضیلت ہے، اسی طریقے سے ان 4 مہینوں کا الگ مقام و مرتبہ ہے۔ اب یہ اللہ رب العالمین کو اختیار ہے کس طریقے سے اللہ رب العالمین دنیا کا نظام چلاتا ہے، کس کو امیر بناتا ہے، کس کو غریب بناتا ہے، کسے اللہ رب العالمین عزت دیتا ہے، کسے ذلت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو 12 مہینوں کو یہ تقدس دے دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کا تقدس، ان 4 مہینوں کو تقدس اور کیا ہے ان کی حرمت عطا، ان کو حرمت عطا کی، یعنی انہیں عزت اور شرف سے نوازا، اور یہ بیان فرما دیا کہ ان 4 مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کس طریقے سے؟ اللہ رب العالمین کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حرمت والے 4 مہینوں میں آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال کرے کہ نہ کرے، قتال کرے کہ نہ کرے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اعلان کر دیجئے قل فیہما کبیر، کہ ان میں کیا ہے، قل قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ غرض ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، وہاں ظلم سے مراد کیا ہے، جنگ و جدال ہے، لیکن جب ہم اور آیات کو پڑھتے ہیں اور گہرائی کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔
जब एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है, एक इंसान जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को टालता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के खिलाफ कोई काम करता है, इसका मतलब यह है कि वो अपनी नफ्सों पर जुल्म कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को जब ठुकराएगा तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर रहमत की बरसा बरसाएगा? नहीं ना। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की पामाली एक इंसान करता है, इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बतलाए हुए तरीके से दूर जा रहा और दूर जाने के एवज अपने नफ्सों पर जुल्म कर रहा है, यानी गुनाह के काम कर रहा है। इसी तरीके से हमें ये बात भी मालूम हुई कि इन 4 महीनों के अंदर जिस तरीके से ज़ाहिरी जंगो जिदाल नहीं करना है, अपने नफ्सों पर जुल्म नहीं करना है, इसी तरीके से इन 4 महीनों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की खास तौर से नाफरमानी नहीं करना है। लेकिन जब आज के दौर में हम देखते हैं और बड़े तायराना नजर डालते हैं अपने इलाकों, अपनी बस्तियों की तरफ, हमें ये बात मालूम होती है कि इन महीनों के अंदर और खासकर इस महीने के अंदर, जिस महीने के अय्याम हमारे ऊपर से गुजर रहे हैं, इस महीने के अंदर जिस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की जाती है और इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत की धज्जियां उड़ाई जाती है, किसी और महीने के अंदर ऐसा नहीं किया जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इस महीने को मुहर्रम का जो महीना मशहूर है, तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने को तक़द्दुस अता किया, हुर्मत वाला महीना करार दिया। दौरे जहलियत में इस महीने का मकाम क्या था और 10 तारीख इस महीने की खास कर 10 तारीख का मकाम क्या था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अहले किताब इस महीने की 10 तारीख को रोज़ा रखा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ऐ अहले किताब बतलाओ तो सही, इस 10 तारीख का रोज़ा क्यों रखते हो? बतलाने वालों ने बतलाया, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके मानने वालों को फिरौन जैसी जालिमाना हुकूमत से नजात अदा की थी। इसी के तौर पर, इसीलिए हम शुक्राने के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हुए रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कहे थे, तब तो हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं और मूसा अलैहिस्सलाम के तुमसे ज्यादा हम करीब हैं, लिहाजा हम भी इस दिन का रोजा रखेंगे। ये तारीख है इस मुहर्रम अल हराम की और मुहर्रम की 10 तारीख की। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से जो बातें बयान की जाती हैं उसको बाद में लाया जाएगा तारीख के पस मंज़र में। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप ये समझने की कोशिश करें कि जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीवित रहे, आपके बाद सहाबा की खिलाफतें आई, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत की, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत की, हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत की। उनके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया, उनके बाद हज़रत अमीर मुआविया का दौर आया। इस दौर तक यही तर्ज अमल चला आ रहा कि हज़रत हुसैन की बात है, लेकिन इस 10 तारीख में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का तर्ज अमल ये था कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल पर चलते हुए 10 तारीख का रोज़ा रखते थे और यहूदियों की मुखालिफत करते हुए 9 तारीख का रोज़ा रखते थे। ये तारीख है। लेकिन आजकल इस महीने के अंदर जो भोग रचा जाता है और इस तरीके से बिदअत को सुन्नतों का नाम दे करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की धज्जियां उड़ाई जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमाए। एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तालीम दी है कि अपने नफ्सों पर जुल्म नहीं करना, लेकिन आज हम अपने नफ्सों पर ज़ाहिरी जुल्म कर रहे हैं। अगर हमारी किसी दूसरे फिरके वालों से जंग नहीं है, अगर हमारी गैर मुस्लिमों से लड़ाइयाँ नहीं है, लेकिन इसी महीने के अंदर हम एक दूसरे को क्या है तानो तस्मी का निशाना बनाते हैं, हम एक दूसरे को गालियां देते हैं और हद तो ये हो जाती है इसी महीने के अंदर नामुनिहाद मुसलमान उन सहाबा को गालियां देता नजर आता है जिन सहाबा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लफ्ज़ों में कहा था, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, यानी वो सहाबा किराम जिन्होंने नबी के हुक्म पर अपनी जानों का नजराना पेश किया था, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। इन सहाबा को इस महीने के अंदर गालियां दी जाती है। क्यों दी जाती है इसका जवाब आखिर में आएगा। आज इस महीने के अंदर और बुराइयां क्या की जाती है? इस महीने के अंदर रहाखानी की जाती है, नहा किया जाता है, मातम किया जाता है, सीनाकोबी की जाती है, अपने चेहरों पर मारा जाता है, अपने लिबास को फाड़ा जाता है, अपने जिस्मों पर अत्याचार किया जाता है,
इस महीने के अंदर सारी बिदात अंजाम दी जाती है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं सही बुखारी की रवायत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं 4 चीजें मेरी उम्मत के अंदर दौरे जहलियत की पाई जाएंगी और मेरी उम्मत के लोग उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो 4 चीजें क्या है? हसब की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर एक दूसरे पर फख्र किया जाएगा। आज हमारे माशरे समाज के अंदर भी यही चीज बरपा है। आज कोई अपने आप को सैयद कह करके अपने आप को बुलंद मकाम पर फाइज करने की कोशिश करता है, तो कोई कहता है मैं खान हूं, कोई कहता है मैं पठान हूं। ये कौमियत की बुनियाद पर एक दूसरे पर फख्र किया जाता है। ये दौरे जहलियत के उमूर है, यानी ये काम दौरे जहलियत के अंदर किया जाता था। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं वक्कान फिल अंसाब, और नसब को लेकर के लान तान की जाएंगी। ये भी आज हमारे माशरे समाज के अंदर पाई जाती है। वल इस्तिस्का बिन नुजूम, सितारों के जरिए से बारिशें तलब की जाएंगी। आज ऐसे माशरे समाज सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बारिशों को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी, जो सितारों को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, और अपनी किस्मत के अच्छे बुरे के फैसले सितारे को देखकर करते हैं। ये हमारे माशरे समाज के अंदर लोग पाए जाते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने चौथी चीज जो बयान की थी वो क्या था? वन्नियाहा, नौहा करना भी मेरी उम्मत के अंदर पाया जाएगा, जो दौरे जालियत का अमल है, और इस अमल को छोड़ने के लिए मेरी उम्मत के लोग राजी नहीं होंगे। जबकि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? ये दौरे जालियत का अमल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बयान फरमाते हैं नौहा करने वाली औरत अगर इसी हाल में मर गई और उसने तौबा न की, कल क़यामत के दिन उसके जिस्म पर एक क्या है? कारकोल की कमीज होगी और खारिश वाला लिबास से उसके तन को ढाका जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। तो कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरात का ऐलान करते हुए कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलिया, वो हम में से नहीं है। कौन कह रहे? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐलान कर रहे हैं, वो शख्स हम में से नहीं है जो अपने चेहरों पर मारता हो। और बयान किया अल्लाह के रसूल ने, वो हम में से नहीं है जो अपना लिबास फाड़ता हो, यानी वो हम में से नहीं है जो दौरे जहलियत की तरह चीखो पुकार करता हो मुसीबत के वक्त। आज ये सारे आमाल हमारी उम्मत, हमारी कौम के अंदर पाए जाते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल ने बायकाट किया है। ऐसे लोग हम में से नहीं है। आप गौर करें, अब क्यों किया जाता है? ये सवाल पैदा होता है, ये सब क्यों किया जाता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत हमें अता की, उस शरीयत के अंदर गम करने के अय्याम बयान किए। अगर किसी का बाप, बहन, भाई, बेटा, अम्मा, वालिदा मर जाए, 3 दिन से ज्यादा गम की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए, 4 महीने 10 दिन वो क्या है इद्दत गुजारेगी। यहां पर खत्म हो जाता है। हैते हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात और शहादत कब हुई? आप गौर करें कब हुई। और आज के हमारे मौजूदा दौर के मुसलमान जो गम का नाम देते हैं, मातम का नाम देते हैं, ये तो औरतों से भी ज्यादा बदतर हो गए। जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाए वो 4 महीना 10 दिन तक गुजारेगी, और बरसों से हमारा ये मातम के नाम पर ढोल, गम के नाम पर ढोल चला रहा है। तो क्या हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं? अल्लाह के रसूल ने एक कैटेगरी बयान की कि अगर एक शौहर, एक बीबी का शौहर इंतकाल कर जाए वो 4 महीने 10 दिन तक गुजारेगी, और हम मातम और गम के नाम पर क्या कर रहे हैं? बहरहाल, और आगे चले, तारीख के पस मंजर में जानने की कोशिश जाया जाए और कुछ हालात का भी मुआयना किया जाए। ये सारे ढोंग क्यों रचाए जाते हैं? और ये जो मातम की शुरुआत हुई, ये 4वीं सदी हिजरी से हुई है, जबकि 1ली सदी हिजरी में है तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का कत्ल किया गया है, उनकी शहादत हुई है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ पूरे इस्लाम जब से आया, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से इस्लाम की दावत को पेश किया और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तक, क्या सिर्फ हैते हुसैन की शहादत हुई थी? शहादतें तो और भी होंगी। फिर दूसरी शहादतों का तज़किरा और गम और मातम क्यों नहीं किया जाता है? सवाल तो बनता है। कौम के लोगों अगर पूछा जाए तो बतलाओ, जब एक बेटे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का गम और मातम मनाया जा सकता है, तो फिर उनके बाप हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का मातम
سے مقام میں بڑے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا ماتم اور غم کیوں نہیں منایا جاتا؟ ان سے بھی مقام میں بڑے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا ماتم اور غم کیوں نہیں منایا جاتا؟ کون جواب دے گا؟ کیا ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ اگر شہید کی شہادت پر ماتم اور غم کی گنجائش ہوتی، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ جانے کتنے صحابہ شہید کیے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی شہادت پر غم اور ماتم کیا تھا؟ اور سب سے بڑی شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہے، جن کو قتل کرنے کے بعد ان کی باڈی کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ان کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا، نبی موجود تھے، بحیات تھے، اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا میرے چچا کو شہید کر دیا گیا ہے، اب ان کی شہادت کا ماتم اور غم منایا جائے گا؟ بولو، پھر یہ ہمارے معاشرے سماج کے اندر ڈھونگ کیوں رچا جاتا ہے؟ اور چلے حضرت، جب یہ گالیاں دی جاتی ہیں صحابہ اکرام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ کی وفات کے بعد متفقہ طور پر صحابہ اکرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور انہیں کیا ہے، پورے تمام تر مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا اور مان لیا ہے۔ ان کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت عمر فاروق کو جانشین بنایا، اور کیا ہے، پوری قوم کے مسلمانوں کا، پوری قوم کے لوگوں کا انہیں کیا ہے، خلیفہ بنایا۔ حضرت عمر فاروق کو شہید کر دیا گیا، اور متفقہ طور پر 6 لوگوں کے نام ان کے بعد پیش کیے گئے، 4 لوگوں نے اپنے نام واپس لیے، 2 لوگوں کے نام بچے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ تاریخ کے اوراق پر لکھی ہوئی یہ باتیں ہیں۔ اور آگے چلیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، ان کی خلافت چلی، جب وہ شہید کر دیے گئے تو حضرت علی کو لوگوں نے اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ اختلاف کا جو دور تھا وہ کہاں سے شروع ہوا؟ جس کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ کو اور حضرت یزید کو گالیاں دی جاتی ہیں، وہ دور کہاں سے شروع ہوا؟ یہاں سے۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، وہ لوگ حضرت علی کی بیعت کر رہے تھے۔ امیر معاویہ کا یہ کہنا تھا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان کو سزا دی جائے۔ حضرت علی سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہاں سے اختلاف شروع ہوا۔ سن 40 ہجری تک اختلاف برقرار رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو کیا ہے، خلیفہ مقرر کیا گیا، لیکن حضرت حسن بھی اسی طرز عمل پر چلے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، یعنی ان کا اختلاف حضرت امیر معاویہ سے تھا، حضرت حسن بھی یہی کام انجام دے رہے تھے۔ لیکن جب انہیں لگا کہ میرے باپ کے ساتھ میرے باپ کے ماننے والے لوگوں نے یہ اتیاچار کیا ہے کہ جو اپنے آپ میں یہ کہتے تھے اے علی ہم آپ کے حکم پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے، لیکن اختلافات کی بنیاد پر ان لوگوں کو یہ لگا کہ اس معاشرے، سماج، سوسائٹی اور پوری امت مسلمان میں اختلاف کی دو جڑیں ہیں، وہ کون؟ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ، کیونکہ ان دونوں کے درمیان اختلاف تھا۔ حضرت علی کے ماننے والوں نے چنا کہ اب ان دونوں کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو کیا ہے، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ غور کرنے کی بات ہے، قتل کے دونوں کے منصوبے بنائے گئے، لیکن جو تیر لگا حضرت علی کو وہ ایسا کہ ان کی جان چلی گئی، امیر معاویہ کو تیر لگا ان کی جان نہیں گئی، یعنی ان کے سائڈ سے گزر گیا تھا۔ یہ تاریخ کے الفاظ ہیں۔ بہرحال حضرت حسن جب خلیفہ بنے، 6 مہینے کی مدت گزارنے کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور خود بیعت نہیں کی، اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی کیا ہے اس بیعت میں شامل کیا، انہوں نے بھی امیر معاویہ کی بیعت کی۔ سن 60 ہجری تک اختلافات ختم ہوئے، شانتی اور چین کے ساتھ مسلمانوں کا دور چلتا رہا،
لیکن پھر کوفہ کی بستی سے آواز اٹھی، اے حضرت حسین، جب آپ کے بڑے بھائی اس دنیا میں نہ رہے، وہ رخصت ہو گئے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی تھی، آپ نے بیعت نہیں کی تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ جس بیعت کو میرے بھائی نے کیا تھا، یعنی جس ہاتھ پر بیعت میرے بھائی نے کی تھی، میں بھی اسی بیعت کو ماننے والا ہوں، میں اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یہ بات آگے چلتی رہی، لیکن ہوا کیا، جب حضرت امیر معاویہ کی وفات کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یزید کو خلیفہ مقرر کیا، یہاں تک کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ ان کے دور خلافت میں ایک گورنر تھے ابن زیاد، اور ان کا ایک کمانڈر تھا شمار نامی، اس سے لڑائی ہوئی حضرت حسین کی، آپس میں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، شہادت ہو گئی، لیکن شہادت کے بعد کیا مسلمان دوسری اور شہادتوں کو بھول گئے؟ اور شہادت کے بعد ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، ہم تمہاری جانوں کے اندر کمی کر کے، خوف میں مبتلا کر کے، بھوکا پیاسا رکھ کر کے، اور اسی طریقے سے رزق کے اندر کمی کر کے آزمائیں گے، اور ان تمام تر آزمائش میں جو صبر کرے گا وبشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو بشارت ہوگی۔ اللہ اکبر، بشارت سننے والے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان کے پاس کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے، ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ان لوگوں کے تعلق سے اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، واولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی پریشانیاں مصیبت جھیلنے کے بعد صبر کرنے والے اللہ کے راستے پر ہیں، اور جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جو حسین حسین کا نام لیتے ہیں، یہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ یہ لوگ قرآن کی آیت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ اب ایک اور بات، میں اپنی بات کو 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں، بات پوری نہیں ہوگی تو پھر ادھوری ہوگی، سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ اس لیے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، یہ مسلمانوں کی آپسی جنگ تھی، یہ رسول کی ماننے والے تھے، یہ صحابہ تھے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے، ایک لفظ ہمارے معاشرے سماج کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سنا ہے نا آپ لوگوں نے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ تو کیا یہ سوال نہیں بنتا جنگ بدر کے موقع پر محمد رسول اللہ 313 مسلمانوں کو لے کر کے 1000 کے سامنے کھڑے تھے اور وہاں پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی، کیا اسلام زندہ نہیں ہوا؟ جنگ یرموک میں اسلام زندہ نہیں ہوا؟ جنگ احد میں اسلام زندہ نہیں ہوا؟ جنگ خیبر میں اسلام زندہ نہیں ہوا؟ جنگ احزاب میں اسلام زندہ نہیں ہوا؟ فتح مکہ میں اسلام زندہ نہیں ہوا؟ جب تک کفار و مشرکین سے لڑائیاں ہو رہی تھی تب اسلام زندہ نہیں ہوا؟ مسلمان آپس میں لڑ کر کے شہید ہو جائے تو اسلام زندہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہتا ہوں ودا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ جب آپس کی لڑائیوں سے اسلام زندہ ہوتا ہے تو کیا اسلام وہاں کیا کر رہا تھا جب مسلمان کفار و مشرکین سے لڑ رہے تھے؟ اور آگے سنیے 2 باتیں اور۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ 40 دن تک انہیں قید کر کے رکھا گیا، گھر کے اندر ان کی 4 دیواری، ان کی کیا ہے گھیراؤ کر لیا گیا تھا، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ حضرت عثمان کی کیا بولتے بھوک پیاس کا تذکرہ کہیں نہیں ملنے والا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھوک اور پیاس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ انہیں کھانے کو نہیں دیا گیا، انہیں پانی پینے کے لیے نہیں دیا گیا، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے ہائے حسین کرنے والوں کا طرز عمل دیکھیے، حسین کربلا کے میدان میں بھوک و پیاس مارے جا رہے ہیں اور یہ طرح کی بریانیاں بنا کر کے، یہ طرح کے پکوان بنا کر کے، یہ شربت مان کر کے حسین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ اسلام کے ساتھ اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی ڈھانچہ جو آج کل پیش کیا جاتا ہے اس ڈھانچے کا اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگر اسی طرز عمل پر ہم چلتے رہے تو دوسرے لوگ ہم پر حاوی ہوتے ہیں ہمارا یہ طرز عمل دیکھ کر کے
کہ یہ ہائے حسین کرتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں، اور یہ کیا ہے تلوار لے کر کے نکلتے ہیں، یہ کیا ہے ہتھیار لے کر کے نکلتے ہیں، دوسرے لوگوں کو موقع ملتا ہے تب جا کر کے اتیاچار ہمارے اوپر کیا جاتا ہے، جبکہ اس طرز عمل کا کوئی لینا دینا اسلام سے نہیں ہے۔ دوسرے لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ اسلام کا حصہ ہے۔ اور آگے چلیں تھوڑی سی بات کہ جب یہ طرز عمل ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے پھر ہم اپنے اعمال کی اصلاح کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر ہم اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کر لیتے تو سنو، اسلام کے اندر کوئی بھی عمل ایجاد کیا جائے، اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے اعمال بدعت ہیں، اور ہر بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کہا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، سارے کی ساری بدعات کیا ہے گمراہی ہے، اور ہر ایک گمراہی تمہیں جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اے ہائے حسین کا نعرہ لگانے والوں بتلاؤ، کیا تم بدعات کو انجام دے کر کے اور بدعات پر عمل کر کے تم جنت کے راستے پر جا رہے یا جہنم کے راستے پر جا رہے؟ یہ فیصلہ کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ بار الہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔